السلام علیکم، میں امداد سنگرو۔ نواز شریف اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب اپنی تیاری میں۔ نواز شریف اجلاس پر اجلاس کر رہے ہیں اور نہ خود بھول رہے ہیں نہ اپنی جماعت کو بھلانے دے رہے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا اور جو ان کا بیانیہ ہے، اور وہ بتا رہے ہیں اپنی جماعت کو کہ میں اپنے بیانیے سے نہیں ہٹوں گا۔ ہاں البتہ پہلے لڑائی کا معاملہ تھا، جھگڑے کا معاملہ تھا، مزاحمت کا معاملہ تھا، اب ہے انتخابات کا معاملہ، تو تگڑے ہو کر انتخابات لڑو۔ اور ادھر سے عمران خان صاحب ہیں جو پرانے راستوں پر چلتے ہوئے نواز شریف صاحب کا شکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج ہوا یہ ہے جی کہ دو چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک ہوئی ہے اپیل نیب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا تھی، وہ بڑھانے کے لیے نیب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ اور دوسرا، نیب لاہور نے نواز شریف کی پراپرٹیز نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں ان پر جو جرمانہ ہوا تھا 8 ملین پاؤنڈز کا، وہ وصول کرنے کے لیے وصولی کا وقت ہوا جاتا ہے کہ جناب اب سزائیں ہو گئیں، نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، نااہل ہو گئے، لیکن اب کرنی ہے وصولیاں۔ تو وصولی کا معاملہ ہے، تو وصولی کتنی نیب کرنا چاہ رہا ہے اور اپیل میں کیا کہا ہے نیب نے اور عدالت نے کیا، یہ سارے معاملات ہیں۔ لیکن سب سے پہلے وہ جو مجھے لگا نا، نواز شریف صاحب بھولنا بھی نہیں چاہ رہے اور بھولنے دینا بھی نہیں چاہ رہے، اور اپنا بیانیہ جو ہے وہ انہی بنیادوں پر رکھا ہوا ہے جو ان کے ساتھ 1999 میں ہوا تھا، جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جب ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی تھیں۔ ہتھکڑیوں کا اثر آج بھی نواز شریف صاحب کی کلائیوں پر ہے۔ وزیر اعظم ہے نازک نفیس خان، ان کا تعلق بھائی مطلب میاں شریف کے صاحبزادے جدی پشتی امیر نہیں تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے امیر باپ کے گھر میں آنکھ کھولی تھی، یا کم از کم نواز شریف صاحب ہوش میں جب آئے تو امارات ان کے آگے پیچھے، ان کے پیچھے پیسہ، گاڑیاں، بنگلے، کاروبار، صنعتیں۔ تصویر ہے ایک نواز شریف صاحب کی یحییٰ خان کے زمانے کی۔ یحییٰ خان کہیں دورہ کر رہے ہیں، کہیں وزٹ کر رہے ہیں، وہاں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب اور ان کے والد صاحب، کیونکہ ان کا کاروبار اسٹیل کا تھا، تو ڈیفنس کے لیے انہوں نے کافی، ان کے جو اتفاق فاؤنڈری تھی یا ان کی جو دیگر انڈسٹری تھی، انہوں نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دیے، لہٰذا ان کا تعلقات جو تھے فوج کے ادارے کے ساتھ وہ بہت پرانے تھے۔ تو تصویریں میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اگر اپنی جوانی میں بھی امیر ہوئے تھے، تو اگر 60 سال کے 65 سال کے نواز شریف کو یا 50 سال کے نواز شریف کو ہتھکڑی لگی 55 سال کے، تو ظاہر ہے وہ کلائیاں تو نازک ہوں گی، تو نازک کلائیوں میں جو ہتھکڑی لگی تھی وہ نواز شریف صاحب نہیں بھول رہے۔ اور اس کے بعد وہ جو تذلیل ہوئی تھی ایک سویلین پرائم منسٹر کی، کہ ان کو بندوق کے زور پر نہ صرف ان کو اقتدار ان سے چھینا گیا تھا، بلکہ ان کو کال کوٹری میں ڈالا گیا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کہاں ہیں۔ خود آج انہوں نے وہ جو ان کے اجلاس ہیں، مسلسل اجلاسوں پر اجلاس کر رہے ہیں، ڈیرہ غازی خان سے انہوں نے آغاز کیا، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، ملتان، تو جہاں جہاں بلاول بھٹو زرداری گئے ہیں وہاں ان ڈویژنس کو فوکس کر رہے ہیں نواز شریف صاحب۔ یہ ہے اگلی سیاست کی، وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، یہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، عمران خان صاحب اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ پنجاب میں اصل مقابلہ تو مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کا ہے۔ پیپلز پارٹی ظاہر ہے نمبر 3 پہ کہیں جا کر پوزیشن بنا پائے گی، اگر بنا پاتی ہے تو لیکن ظاہر ہے اصل چیز ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کو اگر نقصان ہوتا ہے سیاسی الیکشن میں تو وہ جنوبی پنجاب سے ہوگا، وہاں سے وہ سیٹیں لوز کر گئے، پھر وہ پی ٹی آئی جیتتی ہے یا پیپلز پارٹی، تو اس کا ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو ہوگا نقصان۔ تو وہ وہاں پہ جو ویکیوم ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کو فل نہیں کرنے دینا چاہ رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا جو انہوں نے وہاں سے 2018 کے انتخابات میں انہوں نے وہاں جو لوز کیا تھا، ان سے چھینا گیا تھا وہ انتخاب، یا انہوں نے لوز کیا تھا، جو بھی اس کو نام دے دیں، وہ دوبارہ واپس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی پوزیشن ریگین کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پر دوبارہ ریکلیم کرنا چاہ رہے ہیں اپنی وہ پوزیشن۔ تو وہاں وہ اجلاسوں سے خطاب کریں، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور اور آج ملتان۔ کل گوجرانوالا کا اجلاس تھا، اور گوجرانوالوں کو تو انہوں نے کھری سنا دی تھی نا، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ ذرا دسو نا کہ الیکشن کس طرح ہارے۔ تو بہرحال آج کے انتخاب، آج وہ جو انہوں نے اب جو میٹنگیں کر رہے ہیں ان سے جو ویڈیوز باہر آ رہی ہیں خطاب کی، اس میں وہ آئین کے احترام پر نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، وہ جس انداز جس کرب سے انہوں نے بات کی ہے کہ بھئی 12-13 لوگ آئے وزیر اعظم ہاؤس میں گن پوائنٹ پر اور سیدھے ہو گئے اور مجھے کہا کہ چلیں، اور میں نے وہاں فون کیا اپنی اہلیہ کو، بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو، ان کو میں نے بتایا کہ ان کا فون آیا، میں ان سے بات کر رہا تھا، وہ پوچھ رہی تھی، میں نے کہا ہاں جی یہ لوگ آ گئے ہیں یہاں پر مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، تو اتنے میں وہ جنرل محمود صاحب نے کہا ان کو فون کاٹ دو،
फ़ون کی لائنیں کٹ گئیں اور مجھے جو ہے وہ جنرل محمود کی قیادت میں 12-13 لوگوں نے ہمیں گرفتار کر لیا اور لے گئے۔ یہ ہے پاکستان میں سویلین وزیر اعظم کی حیثیت، اور یہ اس طرح آئین کو پامال کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے 27 سال کی سزا سنا دی گئی، اور وہ سارا بھول نہیں رہے نواز شریف صاحب، ان سے بھلایا نہیں جا رہا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا اس وقت اور جو کچھ ہوا 2018 سے پہلے اور 2018 کے بعد جیل میں، اور جیل کے بعد جلاوطنی میں۔ تو مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب 2007 کی میں جلاوطنی ختم کر کے پاکستان آئے تھے نومبر میں، اس کے بعد نواز شریف صاحب جو جلسوں میں تقریریں تھیں اس میں وہ بتایا کرتے تھے کہ کیسے مارشل لا لگا تھا، مشرف نے کیسے ان کا تختہ الٹا تھا، کس طرح ان کو کوٹری میں رکھا گیا تھا، کس طرح اٹک قلعے میں رکھا گیا تھا، لانڈھی جیل میں ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا تھا، ان کے والد صاحب کے ساتھ، ان کی والدہ، ان کی اہلیہ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ ان کے جلسوں کی زیادہ تر فوکس وہ 12 اکتوبر 1999 سے لے کے اور جلاوطن ہونے تک اس کا فوکس ہوتا تھا۔ تو وہ اب بھی انہوں نے یہ والا معاملہ فوکس رکھا ہوا ہے۔ اور ادھر ساتھ ہی نواز شریف صاحب نے جو اپنی جماعت کو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ انتخابات کے لیے تگڑے ہو جاؤ، انتخابات چوری نہ ہونے دو، مجھے ایسے ایسے بندے دو، ایسے ایسے لوگ دو جو انتخابات میں دھاندلیوں کا مقابلہ کریں۔ تو نواز شریف صاحب وہ جو ایک تھا نا کہ مزاحمت والا، وہ مزاحمت سے بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس طرح کی وہ مزاحمت جس طرح کی وہ چاہ رہے تھے اس طرح نہیں کرنا چاہ رہے، مگر وہ بیانیے اسی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ وہ اب انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ہم نے انتخابات کی تیاری نہ کی اور ہم صرف جلسے کرتے رہے، تحریک میں چلتے رہے اور انتخابات کی طرف فوکس نہیں کی، انتخابات کی طرف فوکس کیا ہوتا ہے؟ اپنے حلقے دیکھو، کس حلقے پہ کون سا کینڈیڈیٹ مضبوط ہے، مخالفوں کی کیا پوزیشن ہے، ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں، الیکشن کی ٹیم کیا ہے، ہر حلقے کی ٹیم کا۔ میاں نواز شریف صاحب جو الیکشن لڑتے ہیں وہ بڑا سائنٹیفک انداز سے لڑتے ہیں، وہ ایسے رف الیکشن نہیں لڑتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اگر میں اس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دے رہا ہوں تو خواجہ سعد رفیق کو، تو خواجہ سعد رفیق کے پاس قومی اسمبلی کے جو پولنگ اسٹیشنز ہوں گے 300-400، ان پولنگ اسٹیشنز کے لیے بندے بھی ہیں کہ نہیں، یا ایم میں ٹکٹ دے دوں اور ٹکٹ وہ ہار جائیں، تو وہ پورا ایک چیز کا حساب کتاب رکھ کے۔ تو ابھی وہ اسی طرح نواز شریف صاحب ایجیٹیشن میں نہیں جا رہے، ایگریسولی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، جارحانہ انداز میں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے وہ دوبارہ اپنی جماعت کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ کیا ہوا تھا، ہمارے وزیر اعظموں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، میں کیوں سویلین سپرمیسی کی بات کر رہا ہوں، میں کیوں آئین کی بات کر رہا ہوں، میں کیوں قانون کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور ادھر عمران خان صاحب کی حکومت جس چیئرمین نیب کو توسیع دینا چاہتی ہے یا دوبارہ ری اپائنٹ کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے آرڈیننس لانا چاہتی ہے، اب تو بات آ گئی نا سامنے، وزیر قانون جو ہیں فروغ نسیم صاحب نے زبان پر بات لے کر آ گئے ہیں وہ کہ جی ہم ان کو توسیع دینا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ترمیم کر لیں، آرڈیننس لے کر آئیں ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو، دوبارہ ان کو ہم یا توسیع دے دیں یا ری اپائنٹ کریں، دوبارہ ان کو 4 سال کے لیے بنائیں۔ وہ اچھے آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں۔ تو ان کی زیر قیادت نیب جو ہے وہ نواز شریف پر مزید تگڑا ہاتھ ڈال رہی ہے، وہی ہاتھ جو 2018 کے انتخابات سے پہلے تھا۔ یعنی آج 2 چیزیں وہ جو میں نے گزارش کی، العزیزیہ ریفرنس میں ہائی کورٹ میں یہ گئے ہیں نواز شریف صاحب جو مفرور ہیں، ان کے خلاف اپیل لے کر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال پوچھا ہے نیب سے کہ جی آپ اپیل لے کر آ گئے ہیں کہ ان کی سزا کم ہے، ان کی سزا بڑھائی جائے، مگر نواز شریف صاحب تو یہاں ہے نہیں، تو وہ ان کے خلاف اپیل کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا چلیں جی آپ اپنا اسکیم بتا دیں آ کر۔ تو 3 نومبر کو بلا لیا ہے نیب کو عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ یہ تو خیر عدالت دیکھے گی اب کیا معاملہ ہے۔ دوسرا، ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی تھی اس میں نواز شریف صاحب کی پراپرٹی جو ہے وہ نیلام کرنے کا فیصلہ وصولی کے لیے 8 ملین پاؤنڈ، نواز شریف صاحب کو 10 سال کی قید تھی، 8 ملین پاؤنڈ جرمانہ تھا، مریم نواز صاحبہ کو 7 سال قید تھی، 2 ملین جرمانہ تھا۔ اور یہ معاملہ اپیل میں ہے دونوں کا، میاں صاحب کا بھی اور ان کا۔ میاں صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ عدالت پیش نہیں ہوتے تو ان کی اپیل نہیں سنی جا رہی، لیکن مریم نواز صاحبہ اپیل میں جاتی ہیں۔ وہ جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو میڈیا ٹاک کرتی ہے اسلام آباد میں اکثر جا کر، تو وہ ہائی کورٹ کی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جو اپیل چل رہی ہے
اس اپیل کی سماعت کے دوران جاتی ہیں اور پھر جاتے ہوئے یا واپس آتے میڈیا سے ٹاک کرتی ہیں۔ تو اس کی ریکوری کے لیے نواز شریف صاحب کی جو زرعی زمین ہے 940 کینال 1، 299 کینال 1، 103 کینال 1، 312 کینال 1، 14 کینال 1، یہ لاہور اور شیخو پورہ کی زمینیں ہیں، رائی ونڈ وغیرہ ادھر کے ساتھ کی، یہ فروخت کرنے کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو نیب لاہور نے لکھ دیا، اور ایک ان کی کوٹھی ہے، بنگلہ ہے یہاں پر لاہور میں اپر مال پر، وہ بھی۔ تو یہ اب نواز شریف صاحب پر تگڑا ہاتھ ڈالنا ہی ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو اب دوبارہ ایک تو سزا بڑی ہو جائے، تاکہ نواز شریف صاحب کی خبریں چل رہی ہیں نا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں پاکستان، اور مطلب حالانکہ وہ اس کی ان چیزوں کی اچھے سے تردید بھی ہو گئی ہے، مریم نواز صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ نہیں وہ ابھی نہیں آئیں گے، لیکن جاوید لطیف صاحب بضد ہوتے ہیں کہ جی نہیں نواز شریف صاحب آئیں گے واپس۔ اب یہ جو سارا کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹرنتھن کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف تگڑا ہو گیا تو پھر میرے پاس کچھ بھی نہیں رہنا، اور نواز شریف صاحب وہاں جو کمزور ہوئے تھے، جو نقصان ہوا تھا پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی وجہ سے، پی ڈی ایم سے پہلے اپوزیشن تگڑی تھی، پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد اور مسلم لیگ نون مسلسل ابہام کا شکار تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا مسلم لیگ نون کا بیانیہ کیا ہے، کبھی شہباز شریف، کبھی مریم نواز، کبھی نواز شریف صاحب، تو کبھی بیچ میں جاوید لطیف، تو کبھی شاہد خاقان عباسی، تو کبھی مطلب اس طرح عجیب و غریب قسم کی نا کھچڑی پکی ہوئی تھی مسلم لیگ نون کی۔ تو اس سے مسلم لیگ نون ہوئی کمزور، اس سے ایک تاثر گیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2023 کا انتخاب لوز کرے گی، تو جو الیکٹیبل ہوتا ہے وہ تو پھر ایسی جماعت کے ساتھ نہیں جاتا جس جماعت کے لیے پہلے طے ہو یا پہلے پتہ ہو کہ وہ الیکشن میں ہار جائے گی، وہ اقتدار میں نہیں آئے گی، اور جماعت بھی وہ جو ظاہر ہے 5 سال پہلے ہی اپوزیشن میں ہے، تو اگلے 5 سال کے لیے ایک ایم پی ایم این اے کیوں کرے گا، تگودو کرے گا؟ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ الیکٹیبل جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہم سندھی میں کہتے ہیں ڈنڈ کے پکھی پرندے، یعنی جھیل کے پرندے، کبھی ادھر کبھی اس کنارے، کبھی اس کنارے، کبھی اس کنارے، کبھی اس کنارے، وہ اڑتے رہتے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کبھی وہ کلر کہار کی جھیل میں ہوتے ہیں، تو کبھی دادو کی جھیلوں میں، تو کبھی لاڑکانہ کی جھیلوں میں، تو کبھی کسی جھیل میں، تو وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ الیکٹیبلس اس طرح ہوتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی میں، کبھی مسلم لیگ نون میں، کبھی پی ٹی آئی میں۔ ایک وقت تھا جو پیپلز پارٹی کے زیادہ لوگ مسلم لیگ نون میں چلے گئے، پھر وہاں سے اٹھ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی دونوں کے۔ تو عمران خان صاحب کی جو کابینہ، عمران خان صاحب کے ایم این ایز، ایم پی ایز آپ دیکھیں گے وہ سارے وہی ہیں جو پرانے تھے، پرانے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے الیکٹیبلس۔ تو وہ الیکٹیبل جو ہیں وہ چاہے مسلم لیگ نون میں ہو چاہے پی ٹی آئی میں، اگر ان کو پتہ چلے کہ ان کی جماعت جس جماعت میں وہ ہیں وہ نہیں جیتتی الیکشن، تو پھر وہ چھوڑ جاتے ہیں، پھر وہ اگلا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں، وہ پھر اگلے کسی اور جھیل کا کنارہ دیکھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے نواز شریف صاحب وہ جو نقصان ہوا تھا اس کا ازالے کے لیے بھی اب روزانہ اپنی جماعت کو کہہ رہے ہیں، اور الیکشنوں میں بھی ٹائم ہے انتخابات میں، تو ابھی انتخابات سے پہلے ایک تو اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور دوسرا ری اسٹرینتھن کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ری آرگنائز کر رہے ہیں اپنی جماعت کو۔ وہ جو کمزوری تھی مسلم لیگ نون کی نظر آ رہی، اب اس کو وہ اس کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کمزوری کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے نہ صرف وہ جو اجلاسوں کے اندر بات کرتے ہیں وہ اسی انداز میں کرتے ہیں جس انداز میں جلسوں سے خطاب کرتے تھے، اسی کرب کے ساتھ، اسی تکلیف کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ جو وہ جلسوں میں کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے پھر سیاست جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ نے جلسے کیے، جلسے کرنے کے بعد ایک حکومت کو، مخالف کو کمزور کیا، پھر صورتحال کو مٹیریلائز کیا، اپنے حق میں اس کو استعمال کیا، ٹرانسفارم کیا۔ بالکل اسی طرح اب نواز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ جو نقصان ہوا تھا پہلے، جو فائدہ ہوا تھا اور اس کے بعد نقصان ہوا، تو اب دوبارہ اس ساری جو صورتحال ہے اس کا ازالہ کریں، تو اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر وہ اجلاس کر رہے ہیں، تگڑا کر رہے ہیں اپنی جماعت کو۔ اور ایک پیغام نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بھی دیا ہے، اور وہ ہے وہ الیکٹیبلس جو سوچ رہے ہیں کہ جی آئندہ عام انتخابات جو ہیں وہ ہمارے حق میں نہیں ہو سکتے، لہٰذا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈیں۔ حالانکہ خبریں یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پی ٹی آئی کا جو گروپ تھا ایک، جو چھوڑ کر پی ٹی آئی کو جانا چاہ رہا ہے، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں، اس طرح کی خبریں ہیں۔ لیکن پرویز رشید صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، اور وہ بڑا دلچسپ ٹویٹ ہے، دلچسپ اس حوالے سے کہ یہ جو ازالہ ہے نا کہ اس طرح کی خبریں کہ 2023 مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، اس کے توڑ کے لیے اب پرویز رشید صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے۔ وہ نامساعد حالات میں بھی نواز شریف کا پرچم مریم نواز نے بلند کیے رکھا، ورنہ تو آج نون لیگ کی صرف وہ تصویر نظر آتی
جو میڈیا کے زور پر عمران خان سے بنوائی گئی، یہ مریم کی تقاریر کی دین ہے کہ آج انتخابات شفاف ہونے کی فضا بنتی نظر آ رہی ہے۔ انتخابات شفاف ہونے کی فضا بنتی نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں مریم کی تقاریر سے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار نہیں، انتخابات چوری کرنے والے خوفزدہ ہیں۔ اگر پرویز رشید صاحب یہ کہیں کہ انتخابات کی فضا، صاف شفاف انتخابات کی فضا ہوتی نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ اب انتخابات کی طرف جا رہی ہے۔ اب مسلم لیگ نون ایجیٹیشن میں نہیں جا رہی، ایگریسولی جارحانہ انداز میں انتخابات کی تیاری کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔